وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فعل ماضی ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہم نے پڑھے کہ جب ماضی سے مضارع بنایا جاتا ہے تو عین کلمہ پہ کیا تبدیلی آتی ہے۔ فعل امر بھی ہم پڑھ چکے ہیں، مضارع سے امر کیسے بنتا ہے۔ تو یہ ایک کلاس میں بنا رہا ہوں جس میں ایک گروپ ڈسکشن ہے، جس میں 3 اسٹوڈنٹس ہیں، ایک فیمیل اور 2 میل اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے ٹیچر ہیں۔ تو جو ہم نے فعل ماضی سے مضارع اور امر پڑھے ان کی ہم پریکٹس کرتے ہیں اور ان کا گرامیٹی کا انالائز کرتے ہیں۔ پہلا باب ہم نے پڑھا تھا ناصر ینصر، یعنی کہ اگر عین کلمہ پہ زبر ہے تو پھر عین کلمہ پہ پیش آئے گی۔ اس باب کو ناصر ینصر کہتے ہیں۔ اس سے جب امر بنتا ہے تو آپ علامت مضارع ریموو کر دیتے ہیں اور اس ساکن ورڈ سے پہلے حمزہ کا اضافہ کرتے ہیں، اور حمزہ پہ علامت کون سی آئے گی؟ جو ورڈ کے عین کلمہ پہ ہوگی۔ ناصر ینصر، تو اب عین کلمہ پہ پیش تھی تو وہ حمزہ پہ لگا کے انصر۔ اور دوسری تبدیلی جو امر بناتے ہوئے آتی ہے کہ جو آخری کا لفظ متحرک ہوتا ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، مجزوم ہو جاتا ہے۔ انصر یعنی کہ تم مدد کرو۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ صرف اور صرف مخاطب کوئی امر کیا جا سکتا ہے، اس لیے امر بناتے ہوئے تمام جو غائب کے صیغے ہیں وہ اور متکلم کے صیغے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ فرسٹ اسٹوڈنٹ علی ہے، وہ کہہ رہا ہے یا احمد۔ تو لیول 2 کے اس جگہ پہنچنے تک جتنی عربی سیکھ چکے ہیں، اب ہم جو چیزیں سیکھ چکے ہیں ان کا گرامیٹیکل انالائز کر سکتے ہیں کہ یا حرف ندا ہے، احمد اسم منادہ ہے، یعنی کہ جس نون کو پکارا جا رہا ہے تو جب بھی حرف ندا آئے گا تو ساتھ اسم منادہ آئے گا۔ حل جو ہے یہ استفہام کے لیے یوز ہوتا ہے، سوال کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کیا۔ اب ہمارا یہ جو بولڈ لیٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فعل مضارع ہے، تنصر۔ تو ناصر ینصر کی گردان جب کریں گے تو ینصر، ینصران، ینصرون۔ تو جب یا ہما ہم کے بعد انت پہ آئیں گے، جیسے ہمارے سامنے ایک بندہ مخاطب ہے میل، تو ہم کہیں گے تنصر، تم مدد کرتے ہو۔ اس کے بعد ہے صدیق، دوست کو کہتے ہیں، اپنی ووکیبلری میں لکھ لیں اس کو۔ اور کا جو ہے لیول 1 میں آپ کو جو اٹیچ پروناؤن پڑھایا تھا، ضمیر متصل، تو یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ضمیر ہے، صدیق یعنی کہ تمہارا دوست۔ تو پورا جملے کا مطلب ہوا کہ اے احمد کیا تم اپنے دوست کی مدد کرتے ہو؟ تو احمد اس کو جواب دیتا ہے نعم، یہ ایک حرف ہے، مثبت جواب دینے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ انصرہ، بولڈ لیٹر میں دیکھیں، ناصرہ کی گردان کریں مضارع کے ساتھ ینصر، ینصران، ینصرون۔ اس طریقے سے جب آپ گردان کرتے ہوئے انا پہ آئیں گے تو جو بندہ اپنے بارے میں بتائے گا وہ علامت مضارع الف حمزہ، فرسٹ لیٹر جو مضارع میں ساکن، تھرڈ لیٹر جو اس کا عین کلمہ ہے اس پہ پیش آئے گی، کیونکہ ناصر ینصر سے ہے، فتحہ دم ہے، اگر اس پہ زبر ہے تو اس پہ پیش۔ اور یہ جو ہو لگا ہوا ہے یہ ضمیر ہے متصل، فعل کے ساتھ ضمیر کا ایک کمپاؤنڈ ہے۔ انصرہ، انصرہ کا مطلب ہے میں مدد کرتا ہوں، کس کی؟ ہو، صدیق کی طرف یہ اشارہ کر رہی ہے اٹیچ ضمیر۔ دائماً، ہمیشہ، ہاں میں ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہوں۔ فاطمہ، یا علی انصر۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک ہمارے پاس مضارع ہے، علامت مضارع تا، واحد مخاطب، علامت مضارع الف۔ اب ان دو مضارع سے جب یہ ناصر ینصر کا امر بنتا ہے تو انصر، علامت مضارع ہٹا دیتے ہیں اور حمزہ ایڈ کر دیتے ہیں اگر یہ پہلا حرف ساکن ہو، اگر یہ خود متحرک ہو تو وہ ٹھیک ہے، عین کلمہ والی علامت حمزہ پہ لگا دیتے ہیں۔ انصر المظلوم، اے علی مظلوم کی مدد کرو۔ اسی طرح سے ہمارے پاس دوسرا باب ہے ضرب یضرب، فتحہ
دم کسر ہے، یعنی کہ اگر آئین کلمہ پہ ماضی میں زبر ہے تو مضارع بناتے ہوئے ہم آئین کلمہ پہ زیر لگاتے ہیں اس باب کے رول کے تحت۔ داربا یا دریبو، اب اس کا جب مضارع بنائیں گے تو علامت مضارع یا ہٹا دیں گے، اور اگر یہ حرف ساکن ہوگا تو ہم حمزہ لگا دیں گے اور آئین کلمہ والی علامت حمزہ پہ ایڈ کر دیں گے تو ادرب، تم مارو۔ ایک واحد کو مخاطب کیا جا رہا ہے، میل کو، ادرب تم مارو۔ تو اس کی پریکٹس کے لیے یہ ڈائلاگ دیکھیں۔ اب ہمیں اردو ترجمے کی حاجت نہیں رہے گی اس کورس کے بعد۔ احمد لا تضرب، تو جب آپ کو ثلاثی مجرد سے مضارع بنانا سکھایا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ جب لا کے ساتھ نفی کی جاتی ہے مضارع میں تو آخری حرف جو تضربو تھا وہ ساکن ہو جاتا ہے، اور علامت مضارع میں واحد مخاطب کے لیے تا ہے، اور رول یہ ہے مضارع بنانے کے لیے کہ علامت مضارع فرسٹ ریڈیکل پہلا حرف ساکن، آئین کلمہ پہ علامت اس باب کے مطابق، اور یہاں پہ متحرک بو، لیکن جب لا کے ساتھ نفی کر دی جاتی ہے تو پھر یہ ساکن ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ امر کہتے ہیں تو کہتے ہیں ادرب، جب امر کرنا ہو تو آپ کہتے ہیں ادرب، لیکن جب اسی کو منع کرنا ہو تو سامنے جو بھی مخاطب ہوگا اس کے مطابق یہاں پہ لا لگا کے نفی، حرف النفی ہے لا، تضرب یہ ساکن ہو جائے گا۔ احدن کسی کو بھی، بغیر حق وداؤٹ اینی ویلڈ ریزن، ڈونٹ ہٹ اینی باڈی، بغیر کسی سولڈ وجہ کے اور بغیر کسی قانونی تقاضے کے کسی کو کبھی مت مارو، کسی کو نہ مارو۔ تو یہ ہمارے پاس تھا مضارع نفی۔ علی جواب دیتا ہے حسن، بالکل ٹھیک۔ لا ادربو، اب دیکھیں اب اس میں اینڈ امر جب نفی ہوتا ہے تو پھر یہ ساکن ہو جاتا ہے، لیکن جب متکلم اپنے بارے میں نفی کر رہا ہو تو وہ متحرک رہتا ہے۔ لا ادربو، تو تضرب ادرب یہ مضارع ہیں، انا کا علامت مضارع حمزہ، سیکنڈ ریڈیکل ساکن، تھرڈ ریڈیکل جو اس باب کے تحت آئین کلمہ کی علامت احدن، لا ادربو احدن، میں کسی کو نہیں مارتا۔ فاطمہ ادرب، اب ادرب اس کا ایک مطلب ہوتا ہے مارنا، اور یہاں پہ ادرب المثال للطلاب، تو جو بھی اس کا کنٹیکسٹ ہوتا ہے سیاق و سباق کے مطابق عربی میں لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، جیسے آئین ایک ورڈ ہے تو آئین آپ کو پتہ ہے آنکھ کو بھی کہتے ہیں، چشمہ کو بھی کہتے ہیں، اور بھی مطلب ہے، تو سیاق و سباق دیکھنا پڑتا ہے۔ تو ادرب المثال یعنی کہ ایگزامپل دو، لی حرف جر ہے، طلاب جمع طالب کی، تو اسٹوڈنٹس کے لیے مثال دو۔ اس کے بعد دیکھیں تھرڈ ہمارے پاس تھا فتح یفتح، یعنی کہ آئین کلمہ پہ زبر، آئین کلمہ پہ زبر ہی رہنے دو۔ فتح تانی جو نظم میں نے آپ کو بنا کے دی تھی، فتح دمن پہلا باب، فتح کسر دوسرا باب، فتح تانی تیسرا باب، یہ تیسرا باب ہے فتح تانی، فتح زبر زبر۔ جب ماضی بنایا تو افتح، کیونکہ اگر پہلا حرف ساکن ہو تو ہم شروع میں حمزہ لگا دیتے ہیں، اور آئین کلمہ کی علامت آتی ہے، لیکن بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے پھر جیسے اہل زبان نے تشریح کی ہے تو اس طریقے سے بنا دیتے ہیں امر، افتح کھولو۔ فاطمہ پوچھ رہی ہے یا استاذ، اے ٹیچر، من آپ لیول 1 میں پڑھا ہے کہ عاقل کے بارے میں پوچھنے کے لیے من یوز ہوتا ہے اور غیر عاقل کے لیے ما، تو من یفتح، اب یہ دیکھیں فعل ہے مضارع، علامت مضارع یا ہے، اس کا مطلب ہے ہوا، ہما، ہم، ہننا، ان چار کے ساتھ یا لگ سکتا ہے۔ تو یفتح کس نے کھولی، یعنی کون کھولتا ہے، ٹھیک ہے۔ مضارع بعض کا فیوچر کا بھی دیتا ہے معنی، تو یہاں پہ وہ فیوچر کا معنی دے رہا ہے، من یفتح کون کھولے گا، الکتاب، اے استاد کتاب کون کھولے گا، استاد کہتا ہے یا علی
افتح الکتاب، دیکھیں امر بننے کے لیے علامت مضارع حذف، اور اگر پہلا حرف ساکن ہو تو آپ حمزہ ایڈ کر دیتے ہیں۔ افتح الکتاب یعنی امر ہو رہا ہے علی کو کہ کتاب کھولو، علی کہتا ہے انا، یہ ضمیر منفصل ہے، ڈیٹیچ پروناؤن، اس کو انڈیپینڈنٹ پروناؤن بھی کہتے ہیں۔ انا واحد متکلم میں، افتحو یعنی یہاں تک اس نے ورڈ یوز کیا ہے مضارع، یہاں تک اس میں حمزہ علامت مضارع ہے، فرسٹ ورڈ ساکن ہوتا ہے، تھرڈ باب کے مطابق حرکت آتی ہے اور یہ متحرک افتحو، یہاں تک فعل ہو گیا۔ ہو جو ہے یہ اس کے ساتھ ایک اٹیچ ضمیر ہے، ضمیر متصل۔ لیول 1 میں ہم ضمیر متصل تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں پروناؤن کے چیپٹر میں۔ الآن ابھی، یہ ظرف زمان ہے یعنی کہ پروپوزیشن آف ٹائم ہے، تو اس کو آپ لیول 1 میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں ابھی کھولتا ہوں، وہ لگا ہوا ہے تو ہمیں پتہ ہے کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہے جی کاروما یا کروم، دم دم، یعنی کہ ماضی ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں سے چوتھا ہے کہ آئین کلمہ پہ اگر پیش ہے تو آئین کلمہ پہ پیش ہی رہنے دیں۔ کاروما یا کروم، حسونا یا حسون، تو اس طرح کے جتنے بھی ابواب ہیں آپ ان کو فعل ان کی گردان کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی جو ہم نے ریسنٹ کلاسز کی ہیں اس میں ہم نے اس کی 2 فعل کے ساتھ گردان سکھائی ہے، کاروما یا کروم، او کروم، یہ اس کا ہو گیا امر۔ پریکٹس دیکھیں، ٹیچر پوچھتا ہے الطالب الجید، الطالب الجید، یہ نعت منعوت ہے آپس میں، یعنی اسٹوڈنٹ اور اس کی صفت، اچھا اسٹوڈنٹ، جید کہتے ہیں اچھے کو، الطالب الجید یعنی اچھا اسٹوڈنٹ۔ اب یہ بولڈ لیٹر میں یہ ہمارا مضارع ہے جس کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں، یا کروم، ٹھیک ہے، کاروم یہ ہمارے پاس فعل تھا ماضی میں، تو اب ہم نے جب مضارع بنایا تو علامت مضارع ہوا کی جگہ یا ایڈ کی، اور فرسٹ ریڈیکل ساکن ہوتا ہے مضارع میں، آئین کلمہ پہ وہ علامت آتی ہے جو باب ہو، تو یہ باب 4 ہے، دم دم، آئین ہے تو آئین رہنے دیں گے۔ یا کروم یعنی وہ عزت کرتا ہے، ضیف، یہ آپ ڈکشنری میں نوٹ کر لیں، ضیف کہتے ہیں گیسٹ کو، مہمان۔ اب ہو جو ہے وہ ضمیر ہے اٹیچ، تو کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ اچھے اسٹوڈنٹ کی طرف۔ تو ٹیچر کہتا ہے کہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے، یکرم ضیفہ ہو۔ احمد، نحن ہم، انڈیپینڈنٹ پروناؤن، نکرم، آپ بولڈ لیٹر میں دیکھیں ہمارا مضارع، تو مضارع کے شروع میں علامت مضارع نون ہے، یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ وی کی بات ہو رہی ہے، جمع متکلم، نحن ہم، نکرم، ٹھیک ہے، نحن نکرم ہم عزت کرتے ہیں، المعلمین اپنے ٹیچرز کی، تو احمد کہتا ہے ہم ٹیچرز کی عزت کرتے ہیں، تو فاطمہ نے امر کا صیغہ یوز کیا، اکرم، آپ عزت کرو، ضیف گیسٹ کی، یا حرف ندا، اخی، اخن ایک اسم ہے اس کے ساتھ یا متکلم لگا ہوا ہے فاطمہ کے بارے میں، یعنی کہ یا اخی کا مطلب اے میرے بھائی، فاطمہ کہہ رہی ہے اے میرے بھائی مہمان کی عزت کرو۔ تو اس طریقے سے آپ وقتی طور پہ ہم جو کر رہے ہیں پریکٹس، تو جب پراپر گرامیٹیکل انالیسس ہوگا تو چونکہ ہم اسم، حرف اور فعل ابتدائی طور پہ پڑھ چکے ہیں اور اب اسی کی تفصیل پڑھ رہے ہیں، امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ رہی ہوگی فعل کی۔ اب ہمارے پاس 5th چیپٹر ہے، فارحہ یا فرح، کسر فتح، داربہ یا درابو، یعنی کہ اگر آپ کے پاس داربہ یا دریبو
وہ اور باب ہے. اس میں یہ ہے کہ کسر و فتح، اگر آپ کے پاس زیر ہے تو عین کلمہ پہ زبر، افرح ان سے امر بنا. تو دیکھیں علی پوچھ رہا ہے لی ماذا، کیوں، یہ حرف استفہام ہے، کیوں، تفرح تم خوش ہوتے ہو، یعنی تم کیوں خوش ہو، یا احمد لماذا تفرح، یہ تم کیوں خوش ہو. احمد کہتا ہے افرح، علامت مضارع حمزہ انا کے لیے، اور باقی مضارع بنانے کا طریقہ آپ کو اب تک آ گیا ہوگا. افرح للنجاح، یعنی میں کامیاب ہو گیا ہوں، نجاح کا مطلب کامیابی، تو میں کامیاب ہو گیا ہوں اس لیے خوش ہوں. تو فاطمہ کہہ رہی ہے افرح ولا تحزن، تو دونوں دیکھیں امر آ گئے ہیں، فارحہ یفرح افرح، یعنی خوش رہو، واو حرف عطف ہے، دو الفاظ یا دو جملوں کو جوڑتا ہے. لا حرف النفی، تحزن تم اداس مت ہو، تم غم مت کرو. تو حزن ایک ورڈ ہے دکھ، اس کا مضارع ہے تحزن. تو اب یہاں پہ لا آ گیا، تو جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ مضارع میں جب نفی کرتے ہیں امر میں، تو لا کے بعد جب مضارع آئے گا تو متحرک ورڈ ساکن ہو جائے گا. ولا تحزن یعنی کہ خوش رہو، اداس مت ہو. اب ہمارے پاس ایک چیپٹر جی سمع یسمع، قصر فتح، اسمع سنو. تو استاد پوچھ رہا ہے حل حرف استفہام سوال کرنے کے لیے، تسمعون بورڈ لیٹر کو غور کرے، سامع یسمع، یسمع یسمعان یسمعون. تو تسمعون کب آئے گا؟ جب ہم انتم کی بات کر رہے ہیں، ہمارے سامنے ایک گروپ آف میلز ہے تو ان کو ہم مخاطب کر رہے ہیں، حل کیا، تسمعون نہ درس کیا تم سنتے ہو، تسمعون تم سنتے ہو، درس سبق تو کیا تم سبق سنتے ہو. طلاب یعنی کہ طالب کی جمع اسٹوڈنٹس، پھر کہتے ہیں نعم یس. نسمع تو نون ہمارے پاس علامت مضارع ہے جو کہ نحن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور فرسٹ لیٹر مضارع بناتے ہوئے ساکن ہوتا ہے، اور اس پہ علامت باب کے مطابق آتی ہے عین کلمہ پہ، اور این متحرک رہے گا اگر جب تک اس کے شروع میں کوئی مجزوم کرنے والی چیز نہ آ جائے. تو نسمع ہم سنتے ہیں، جیدن اچھی طرح سے، یعنی ہم بہت اچھے طریقے سے سنتے ہیں. اب استاد کہتا ہے اسمعوا، تو مخاطب جب آپ کے سامنے مخاطب کیا جا رہا ہو ایک میل گروپ آف اسٹوڈنٹس کو، تو سامع یسمع سے اسمع بنتا ہے. تو مضارع میں امر میں تقریباً غائب کے سیغے غائب کر دیں تو صرف بچ جاتے ہیں انتا انتی انتما انتم انتن، 5. اگر میل فیمیل کو الگ کریں تو 6 کر لیں. تو ان 5 کی جو ضمیر ہے تو پھر انتم کو جب امر کیا جائے گا تو اسمع او، واو الجماعت جو ہے یہ لگ جائے گا، اسمع او لسن. آپ کے سامنے جب ایک بندہ ہو میل تو آپ کہیں گے اسمع، اور لڑکی ہو تو آپ کہیں گے اسمی، اسمی اسمی یا چھوٹی لگائیں گے ساتھ. اور اگر گروپ آف فیمیل ہو تو آپ کہیں گے اسمعن، مرد ہیں تو اسمعوا واو الجماعت، یہ واو جو حرف عطف ہے. اور افعمو افہمو، اور سمجھو انڈرسٹینڈ کرنے کو، فاہمہ یفہمو، یہ ہمارے پاس فعل ہے، مضارع میں علامت مضارع الف، اور واو الجماعت میل گروپ آف ہمارے جو مخاطب ہیں ان کو بتا رہی ہے، یعنی سنو اور سمجھو. تو یہ جو ہم نے ابھی ختم کیے ہیں ثلاثی مجرد کے 6 ابواب اور امر، تو اس کی ایک چھوٹی سی پریکٹس کے لیے کلاس تھی. انشاءاللہ اب ہم حروف کی تفصیلات میں جائیں گے، جتنے بھی حروف ہیں ان کے لیے میں کوشش کروں گا ہر حرف پہ ایک الگ کلاس، اور اسی طریقے سے اس کو جملوں میں استعمال کر کے دکھایا جائے. تو جیسے ہی ایک دفعہ ہر چیز مکمل ہو جائے تو ہم قرآن کا انالیسس شروع کرتے ہیں.
جس مقصد کے لیے عربی سیکھی جا رہی ہے. جزاک اللہ.